اسکول کو اسکول کی نظر سے دیکھنا چاہیے، ٹیچر کو ٹیچر کی نظر سے دیکھنا چاہیے، دوست کو دوست کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہر مقصد کے لیے جو آپ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے اسکول جانا ہے تو میں نے اسکول ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیں اگر دوست ہیں تو پھر دوستوں سے دوست بن کے بات کرنی چاہیے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ آپ سبق کو جاتے ہیں، سبق پڑھنے جاتے ہیں تو پھر سبق کو سبق کی جگہ رکھ کے سبق حاصل کریں۔ آپ مسجد جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے، تو مسجد میں نماز پڑھنے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، ہر کام جو ہے نا پازیٹیو کام کو بھی نیگیٹو کام میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب جو شخص پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہاں پہ کچھ اور سوچ لیتا ہے، جب وہ اسکول جاتے ہے تو اس کا مقصد جو ہے نا وہ کچھ اور بن جاتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے دوست بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو ہماری زندگی میں جب ٹائم پاس آتا ہے، جب ہم مقصد کو بھول جاتے ہیں تو زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ ایسا ہی آپ کی سب سے جو بڑی آپ کی مثال ہے وہ زندگی ہے۔ زندگی میں آپ اگر دنیاوی لحاظ سے سوچیں تو بہت سے ایسے کام کریں گے جو نہ کرنے کے ہوں تو آپ کر لیتے ہیں، تو آپ زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ آپ نے ایک دن مرنا ہے۔ جو انسان زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو وہ دو باتیں یاد رکھتے ہیں کہ یار میں نے مرنا ہے اور میں نے آگے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو زندگی کے مقصد کو، زندگی کے پرپس کو اگر آپ سمجھیں تو آپ زندگی میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ میں اسکول جاتا ہوں، میں نے صرف پڑھنا ہے، میں نے سبق کو جانا ہے تو میں نے وہاں پہ صرف جو ہے نا سبق پڑھنا ہے، میں نے نماز کو جانا ہے تو میری مقصد نماز ہی ہے۔ میں نے اگر دوست سے بات کرنی ہے تو وہ میری باتیں جو ہے نا پھر دوست کے ساتھ دوست بن کے مجھے باتیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کوئی اپنا مقصد نہیں رکھتے، کوئی اپنی مقصد کو دیکھتے نہیں، اپنے مقصد کے بارے میں سوچتے نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پھر انہیں گلے اور شکوے ان کے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسکول میں صرف یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ میں نے صرف پڑھنا ہے، اور گھر میں آ کے دیکھنا ہے میں نے آج کیا سیکھا۔ میں اگر نماز کو گیا تو میں نے آج نماز میں کیسی پڑھی، کس طرح پڑھی، کیا مجھے خیالات آئے، کیا میں نے جو ہے نا کچھ نماز میں کچھ مجھ سے رہ تو نہیں گیا۔ زندگی میں جب ایسی باتوں پہ آپ سوچیں گے، جب زندگی میں جو آپ کے مین ٹارگٹ ہے ان کے بارے میں زندگی دیکھیں، آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آپ نے نماز تو پڑھنی ہے، تو نماز پڑھنی ہے تو پھر کیوں نہ ٹھیک سے پڑھا جائے، کیوں نہ پھر جو ہے نا وہاں پہ ٹائم پاس نہیں کرنا، پھر وہ دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنی۔ ایسے ہی اگر آپ اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں آپ کا مقصد صرف اور صرف پڑھنا ہونا چاہیے کہ میں نے پڑھنا ہے۔ تو آپ اپنا گھر آ کے اپنا جائزہ لیں کہ میں نے آج کتنا پڑھا، مجھے آج کتنا سیکھنے کو ملا، کون سی بات مجھے اچھی لگی، کون سے ٹیچر نے آج پیریڈ لیا، کون سے لڑکے نے اچھی بات بتائی مجھے، میں نے کتنا اپنا ٹائم ویسٹ کیا، میں نے کتنا ٹائم اپنا سبجیکٹ کو دیا، میں نے آج کتنے سوال یاد کیے، مجھے آج کیا کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ زندگی کے ہر مقصد کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے ہر انسان پڑھتا ہے۔ ہر انسان سے مراد یہ ہے کہ جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، سبق بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان پاتے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں کیا میں وہ پورا کر رہا ہوں۔ اگر آپ اسکول پڑھنے کے لیے آئے تو پھر لہٰذا اسکول ہی پڑھیں، اگر آپ سبق کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں سبق کا ہی دھیان ہونا چاہیے، نماز کے لیے پھر آپ کا نماز کا دھیان ہونا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں زندگی میں اگر آپ اپنے مقصد کو دیکھ کے آگے بڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر ہر چیز کا جائزہ لیا کریں۔ دیکھیں جب آپ زندگی جب گزارتے ہیں تو اللہ پاک آپ کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ جب آپ مریں گے تو آپ کا امتحان ضرور ہوگا، آپ کا ٹیسٹ ضرور ہوگا۔ تو جب آپ ہر دن جائیں گے تو ہر دن کو اپنا تقسیم کر کے اس کا جائزہ لیں گے کہ میں نے آج دن میں کیا کچھ کیا، میں نے دن میں کیا سیکھا، میں جس مقصد کے لیے گیا کیا مجھے کچھ سیکھنے کو ملا، تو آپ کو زندگی میں تب فائدہ ہوگا جب آپ اسٹیمیٹ لگائیں گے اپنی غلطیوں کا، اپنی نیکیوں کا، ہر چیز کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اپروو کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے مقصد کو دیکھیں، اپنی ترجیحات کو دیکھیں، اپنے اچھے کو دیکھیں، اپنے برے کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں۔ یہی ایک چیز ہے جو آپ کو بدل سکتی ہے، اور وہ خود ہے۔ آپ کے دماغ میں ہر چیز ایسا ہو سکتا ہے کیا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کی۔ جب آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر دن کو اپنے پاس نوٹ کریں گے تو آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے زندگی میں آج کیا ٹھیک کیا اور کیا غلط کیا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم ہر چیز کو اس کے مقصد کے لیے حاصل نہیں کرتے۔ اب دیکھیں زندگی میں آپ کا جو بڑے بڑے مقصد ہیں اور جو بڑے بڑے آپ کے ٹارگٹ ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ بہت کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔
کئی سالوں سے بہت سے لوگ کسی اور کو کاپی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس طرح بننے کی کوشش نہیں کر رہے، ان سے بہتر بننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب عمل آئے گا، جب آپ زندگی کے بارے میں اچھا سوچو گے، جب اپنے مقصد کو دیکھو گے، جب اپنے خوابوں کو دیکھو گے، اپنی خواہشات کو دیکھو گے، تو آپ آگے بڑھ سکتے ہو۔ یہ وقت ہے، یہ گزر ہی جائے گا جیسا بھی کر کے، لیکن زندگی میں بہت سے لوگ وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ پھر پچھتاتے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت جتنا گزر گیا اللہ پاک سے توبہ کریں، اور یاد رکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں نماز یا مسجد میں آپ کا جو ٹائم ہوگا اس کی پوچھ نہیں ہوگی، چاہے مسجد میں آپ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ باقی جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، جو اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں اللہ پاک کہتا ہے میں ایک ایک سیکنڈ کا حساب لوں گا کہ تم نے یہ ٹائم کیسے گزارا، کہاں پہ گزارا اور کیوں گزارا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند انسان وہی ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ میں نے اپنا ٹائم کتنا ویسٹ کیا اور کیوں کیا، اپنے آپ سے کیوں کا سوال کیا کرے کہ میری زندگی میں اتنے لمحات آئے، میں نے اپنے کون سے ایسے مواقع گنوا دیے جس سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، کتنے ایسے ٹیسٹ میں نے گنوا دیے ہیں جن میں مجھے کارکردگی دکھانی تھی، جن میں مجھے پرفارمس کرنا تھا، کتنے ایسے ٹیسٹ ہیں جن کو مجھے پاس کرنا تھا میں نہیں کر سکا، اور کیوں نہیں کر سکا۔ جب اپنی زندگی کی آپ کمزوریوں کو دیکھیں گے، اپنی خامیوں کو دیکھیں گے، اپنی غلطیوں کو دیکھیں گے، تو آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ اللہ پاک سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کے بارے میں آج سے سوچنا شروع کر دیں کہ مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی اور مجھے کتنا کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایک بار یاد رکھیں اگر زندگی میں کچھ سیکھنا ہے نا تو پھر مشکل حالات سے سیکھ سکتے ہیں، پھر مصیبت سے سیکھ سکتے ہیں، پھر آپ کو ٹھوکر لگتی ہے اس سے سیکھ سکتے ہیں، پھر آپ پہ جو مصائب آتے ہیں ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں زندگی میں اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کی جو اشرف المخلوقات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، کم و بیش 40,000 یا جتنی مخلوقات ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں، ہر مخلوق کا اپنا ایک نظام ہے، ہر مخلوق کو اللہ پاک نے کسی تحت بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے بھی بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ وہ آیا ہے۔ ایک انسان ہے وہ پورا دن پڑھنے میں گزارتا ہے، اسے نماز کا سبق کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ آپ کا مین مقصد دنیا کے بعد آخرت ہونا چاہیے۔ آپ دنیا کے بڑے لوگ دنیا کے لیے جو ہے پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، لیکن ان کو نماز تک کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو وضو کے طریقے کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو زندگی کے جو لائف کی روٹینز ہوتی ہیں ان کے بارے میں نہیں پتہ، چھوٹوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، بڑوں سے بات کرنے کی تہذیب نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو انسان جتنا پڑھا لکھا ہوگا اس میں اتنا شعور ہونا چاہیے، اس میں انسانیت ہونا چاہیے، وہ کمیٹڈ ہونا چاہیے، وہ کاز ہونا چاہیے، اس کو اپنے آپ کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں وہی انسان سوچے گا جو انسان اپنے پاس نوٹ کرے گا، جو اپنے آپ کو پرکھے گا، جو اپنے آپ کو دیکھے گا، جو اپنے آپ کو نوٹ کرے گا، جو اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ میں نے بیوی کو مارتے دیکھے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ میں نے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھے ہیں۔ آپ کی تعلیم کا اگر یہی مقصد ہے تو پھر اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے جاہل انسان 1000 درجے بہتر ہے۔ تو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آپ کی زندگی کبھی کبھار کسی کے ایک لفظ کی وجہ سے بدل جاتی ہے، تو اپنی زندگی کو بدلیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں، آپ سمجھدار بنیں۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اب تک بیوقوفی میں پڑے ہوئے ہوں کہ میں گھر میں رہتا ہوں، مجھے کھانے کو ملتا ہے، مجھے پینے کو ملتا ہے، مجھے سب کچھ ملتا ہے، لیکن دیکھیں کھانا اور پینا جانور بھی کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو سمجھو میں نے کیا کرنا ہے، یہ 2022 سے آگے بہت مشکل حالات آ رہے ہیں، اپنی زندگی کو سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کچھ بننا ہے۔ جن کے والد اگر کوئی سرکاری ملازمت کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں کریں گے، ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ کے سر پہ آئے گی، آپ کو کرنا ہوگا، کل کو آپ میرٹ ہو سکتے ہو۔ تو جب آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ اپنی مرضی سے کر پاؤ گے، جب آپ دوسروں کے سہارے رہو گے تو دوسروں کے محتاج بن جاؤ گے۔ تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنی ترجیحات کو دیکھیں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ میں نے دن کیسا گزارا، میں نے اپنے مقصد کو کیا سمجھا، کیا میں جس مقصد کے لیے گیا تھا اس مقصد کو میں نے حاصل کیا، کیا میں جس مقصد کے لیے گیا میں نے اس مقصد کے لیے اس مقصد کو استعمال کیا کہ نہیں۔ اسکول گیا تو میں نے کسی اور اب کسی اور جگہ پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا، کسی اور دوستوں کے ساتھ ٹائم پہ ویسٹ کر دیا۔ تو اپنی زندگی کو سمجھے، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، تو زندگی میں آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا رویہ، آپ کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہارے علم نے تمہارے رویے میں بہتری نہیں لائی تو ایک جاہل تم سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تو اپنے رویے میں نرمی لائیں،
छोटों से भी बात करने का तरीका होता है, बड़ों से भी बात करने का तरीका होता है। घर में रहने का भी तरीका होता है, माँ-बाप से बात करने के एक तरीका होता है, बड़ों से बात करने का तरीका होता है। हर इंसान को एक टाइम देना चाहिए आपको, उनके साथ अच्छा टाइम गुज़ारना चाहिए। बड़े-बड़े लोगों के पास जो बड़े-बड़े ओहदों पे होते हैं, उनके पास क्या नहीं होता, सिर्फ़ अपने वालिदैन के लिए टाइम नहीं होता, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। फिर बच्चे मायूस हो जाते हैं, बच्चे ज़िंदगी से बेज़ार हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में अपने आप को परखें, अपने आप के बारे में सोचें, तो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा हो सकता है।